السلام علیکم، آداب، نام ارشاد خبر نامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعظم مودی کی فرانسیسی صدر میکرون سے بات چیت، آبنائی ہرمز میں بحری سلامتی بحال کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وادی میں جاری خراب موسم کے بیچ اہلیان وادی کو سردی کا احساس، سری نگر سمیت وادی کے دوسرے اضلاع میں بارشیں، سیاحتی مقامات پر ہلکی برفباری۔ رازدان پاس پر تازہ برفباری کے بعد بانڈی پورہ گریز شاہراہ ٹریفک کے لیے احتیاطی طور پر بند۔ سال رواں میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ملک بھر سے 1,75,025 عازمین تیار، سری نگر سے براہ راست جدہ کے لیے عازمین کی پہلی پرواز کل روانہ ہوگی۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن عامہ کو برقرار رکھنے کی کوشش، ضلع مجسٹریٹ جموں نے اشتعال انگیز سوشل میڈیا مواد پر 60 دن کی پابندی عائد کر دی۔ اور والد کی علالت کے پیش نظر انجینئر رشید کو انسانی بنیادوں پر رہا کیا جائے، اقوام متحدہ اور امن پسند ممالک مشرق وسط میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانسیسی صدر میکرون سے بات چیت کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان حالیہ گفتگو میں خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ عالمی تجارت کے لیے اہم سمندری راستوں کو محفوظ بنانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ دونوں ممالک خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ رپورٹ کے مطابق آبنائی ہرمز عالمی توانائی سپلائی کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے، جہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی منڈیوں اور تجارت پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ وادی کشمیر میں موسم پھر سے تبدیل ہو گیا، جس دوران وادی کشمیر میں موسمی تبدیلی ہوئی اور دوران شب سے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارشوں کے نتیجے میں موسمی سرما جیسا احساس دوبارہ لوٹ آیا۔ بارشوں کے نتیجے میں ندی نالوں میں پانی کا تیز بہاؤ بڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے نتیجے میں شبانہ درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شبانہ درجہ حرارت کے بارے میں بتایا کہ سری نگر میں گزشتہ رات 8.0 ڈگری سینٹی گریڈ کے مقابلے میں کم از کم 7.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات کے ترجمان کے مطابق مغربی ہوائیں جموں کشمیر کی حدود میں داخل ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ہوئی۔ بارش میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 اپریل کی رات سے 19 اپریل کی صبح یا شام کے دوران گرج چمک کے ساتھ وسیع پیمانے پر بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سے 25 اپریل تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ سال رواں میں حج 2026 کے لیے ملک بھر سے 1,75,000 سے زائد عازمین روانہ ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ کل یعنی سنیچروار سے شروع ہوگا اور سری نگر سے براہ راست عازمین کو لے کر پرواز جدہ کے لیے روانہ ہوگی۔ عازمین کی پہلی کھیپ ملک بھر کے مختلف سفری مقامات سے مملکت سعودی عرب کے لیے روانہ ہوگی۔ مجموعی طور پر 1,75,025 عازمین حج کے اس مقدس سفر کو انجام دینے کی امید ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے تمام عازمین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور ہموار، محفوظ اور آرام دہ حج کے تجربے کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انجینئر رشید کے والد کی نازک صحت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں ہمدردی اور حساسیت کا مظاہرہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکن پارلیمنٹ کو اپنے والد کے پاس رہنے کی اجازت دینا ایک انسانی اور منصفانہ قدم ہوگا جو وقار اور ہمدردی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں فراخ اور ہمدردانہ رویہ اپنائیں، کیونکہ انسانی بنیادوں پر کیے گئے فیصلے انصاف اور اخلاق کی ذمہ داری کے اعلیٰ اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت ہند اس اپیل پر فوری اور مثبت غور کرے گی اور ضروری اقدامات عمل میں لائے گی۔ انہوں نے رکن پارلیمنٹ کے والد کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تمام امن پسند ممالک اور خاص ان مملکتوں کو بشمول
اقوام متحدہ اور طاقتور ملکوں سے اپیل کی کہ وہ مشرق وسط کا بحران حل کرنے میں اپنی جدوجہد جاری رکھے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔